السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے ماہ مبارک رمضان کی ایک بار پھر اپنی زندگیوں میں زیارت کر سکیں، اور اللہ کی وہ رحمتیں اور اللہ کی وہ برکتیں جو ماہ مبارک رمضان کے سوا اور کسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نازل نہیں فرماتا، ان رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں اعلان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ روزہ کس لیے فرض کیا گیا ہے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے فرض نہیں کیا کہ مقصد صرف یہ ہو کہ انسان مومن صبح سے لے کے اور افطار کے وقت تک، غروب کے وقت تک صرف بھوکا اور پیاسا رہے۔ ہرگز یہ معنی نہیں، بلکہ اس بھوک اور پیاس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، ہمیں بہتر انسان، بہتر عبد خدا بنانا چاہتا ہے۔ اور کون بہتر بنے گا؟ جو اپنے تقوی کو بہتر کرے۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تمہارے اندر یہ احساس اچھی طرح پیدا ہو جائے کہ جب اللہ کسی کام سے روک دے تو پھر وہ کام نہیں کرنا۔ اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں یہ کیفیت ہو۔ روزے دار سے پوچھا جائے کھانا کیوں نہیں کھا رہے، وہ کیا جواب دے گا؟ اللہ نے منع کیا ہے دن میں کھانا کھانے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہی احساس پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس کام سے میں منع کر دوں وہ کام نہیں کرنا، جس کام کا میں حکم دوں وہ کام کرنا ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ میں خطبہ اول میں ائمہ اہل بیت کی 2 یا اگر ممکن ہوا تو 3 روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اصول کافی کتاب، اس کے اندر کتاب الایمان والکفر، اور اس کے اندر باب الخوف والرجاء۔ خوف کا معنی واضح ہے، رجاء کہتے ہیں امید کو۔ مراد یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو اس بات کا خوف رہے، جتنا بھی نیک ہو، یہ خوف اس کے دل سے نہ نکلے کہ اللہ مجھے گرفت میں لے لے گا، عذاب کرے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول کو قرآن نے بتایا ہے، ان کو بھی یہ خوف ہے کہ اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کر دوں، کہ انہوں نے نہیں کرنی، لیکن قرآن میں تکرار کی گئی اس جملے کی، اے رسول ان کو بتا دیجئے کہ اگر میں بھی اپنے رب کی معصیت کروں تو مجھے اس عظیم دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔
تو یہ ایک کیفیت. دوسری کیا کیفیت کیا کہ کبھی بھی جتنا بھی گناہ گار ہو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ میں اتنے گناہ کر دیے کہ اب اللہ مجھے معاف کرے گا ہی نہیں. نہ، یہ بھی احساس اپنے اندر بندے کو پیدا کرنے کا اللہ نے حق نہیں دیا. نہ نیک ترین انسان کو یہ حق دیا ہے کہ اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جائے کہ اب میں تو اتنا نیک ہو گیا ہوں کہ میری گرفت نہیں ہو سکتی. اور نہ اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ کوئی اس کی رحمت کی امید توڑ دے اور کہے کہ میں اب اتنا گناہ گار ہو گیا ہوں کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی. یہ دونوں حق اللہ نے بندے کو نہیں دی. توجہ فرمائیے. میں انشاءاللہ جلدی انہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس باب کی باب الخوف والرجاء کی پہلی حدیث. میں ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں ایک معروف اہل سنت عالم دین کے جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کا میں ایک کلپ سن رہا تھا. وہ ٹیلی فون پر لوگ ان سے سوال کر رہے تھے، وہ سوالوں کے جواب دے رہے تھے اور وہ ریگولر یہ پروگرام کیا کرتے تھے. جس کو وہ چاہیے ہو میں اس کو دے بھی سکتا ہوں، اس کو سنیں. اس میں کسی نے سوال کیا احادیث کے بارے میں، شیعہ حدیث کیسی ہے، سنی حدیث کیسی ہے. خلاصہ بتا رہا ہوں. تو وہ اہل سنت عالم دین کہتے ہیں کہ جتنی خوبصورت احادیث شیعوں کے ائمہ نے بیان کی ہے، جتنی خوبصورتی سے اسلام انہوں نے بیان کیا ہے، آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں اس طرح اسلام کا بیان نہیں ملے گا. اور پھر نام لیا توجہ کیجئے، پھر نام لیا اسی کتاب الایمان والکفر کا. لیکن صد افسوس، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کتاب الایمان والکفر کے نام سے آشنائی ہے اور انہوں نے کبھی مطالعے کی کوشش کی ہو یا کسی عالم سے سنا ہو اس کتاب الایمان والکفر کی روایات کا بیان نہیں ہے. تو چند یہاں کے موتی اور ہیرے اپنے دامن میں سمیٹ لیجیے. 3 احادیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پہلی حدیث ان ابی عبداللہ علیہ السلام. یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا، قال قلت له، میں نے ان سے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ما کان فی وصیت لقمان نے، جناب لقمان نے جو وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو، اس وصیت میں کیا لکھا ہوا تھا؟ قال کان فیہا الاعاجیب. امام نے فرمایا اس وصیت کے اندر عجیب باتیں تھیں. یہاں عجیب سے مراد بہترین، اتنی اچھی کہ انسان کو تعجب ہو، ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں. وَكَانَ أَعْجَبَ مَا كَانَ فِيهَا أَنْ قَالَ لِابْنِهِ. اور ان عجیب باتوں میں سے سب سے عجیب یعنی سب سے بہترین، سب سے بڑی حکمت کی بات، دانائی کی بات کہ جو انسان کی ساری زندگی کو بیلنسڈ کر دے. نہ نیکیاں اس میں تکبر پیدا کر سکے اور نہ گناہ اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر سکے. ان میں سے سب سے بہترین بات یہ تھی کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا تھا، توجہ سے سنتے جائیے وقت کم ہے، خف اللہ عز وجل خیفتاً، کہ اے میرے بیٹے اللہ عز وجل سے اس طرح ڈر، اس طرح اس سے خوف رکھ کہ لو جئتہ ببر الثقلین لعذبک، کہ اگر تو تمام جنوں اور تمام انسانوں کے برابر نیکیاں لے کر، نیک اعمال اپنے اعمال نامے میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو بھی تجھے عذاب کرے گا. اس طرح ڈر. تصور کر سکتے اس سے زیادہ نیکیاں کہاں سے ہوں؟ تمام جنوں اور تمام انسانوں جتنی نیکیاں ہو تب بھی یہ سمجھتا رہے کہ اللہ تجھے عذاب کر سکتا ہے. تکبر کا شکار مت ہونا. اور دوسری طرف
ورج اللہ رجاءً، اور اللہ سے ایسی امید رکھ، لو جئتہ بذنوب الثقلین لرحمک، کہ اگر تو اس کی بارگاہ میں تمام جنوں اور تمام انسانوں کے برابر گناہ لے کر پیش ہو تب بھی تجھ پر رحمت کر دے گا۔ دونوں سائیڈوں پہ غور کرو۔ پہلی بات، گناہ نہیں کرنے دے گی جتنا بھی نیک ہے، لہذا قرآن نے اللہ کے رسول کی اپنی رسول کی زبان سے کہلوایا، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے رسول بتا دیجئے کہ یقیناً میں ڈرتا ہوں اگر میں بھی گناہ کر دوں تو اپنے اللہ کے اس عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ کی ہستی کے دل میں بھی یہ خوف موجود ہے۔ ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام، اس کے بعد امام نے فرمایا، کان ابی یقول، میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، انہ لیس من عبد مؤمن الا وفی قلبہ نوران، کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، نور خیفت و نور رجاء، ایک اللہ کے خوف کا نور اور دوسرا اللہ کی رحمت کی امید کا نور۔ ہر مومن کے دل میں یہ ہوتے ہیں۔ سوال، کون سا نور زیادہ ہوتا ہے، کون سا نور کم ہوتا ہے؟ خوف زیادہ ہوتا ہے یا امید زیادہ ہوتی ہے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ امام نے فرمایا کہ یہ دونوں اتنی مقدار میں ہوتے ہیں، لو وزن ھذا لم یزد علی ھذا، اگر اس کا یعنی خوف کا وزن کیا جائے تو امید سے زیادہ وزن نہیں ہوگا، وَلَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا، اور اگر امید کا وزن کیا جائے تو خوف سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یعنی مومن کے دل میں یہ دونوں نور ہونے چاہیے اور دونوں برابر، خوف زیادہ ہو جائے امید کم ہو جائے اللہ کی رحمت سے مایوسی، امید زیادہ ہو جائے رحمت کی، خوف کم ہو جائے اس کے عذاب کا، تو انسان کے اندر گناہ کرنے کی جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا میرے مولا علی علیہ السلام سے نقل شدہ حدیث کے مطابق، روایت کے مطابق جو روایت نقل کی گئی ہے، فرمایا بدترین عالم وہ ہے، دین بتانے والا بدترین وہ ہے جو اس طرح دین بتائے کہ لوگوں کے اندر گناہ کی جرت پیدا کر دے، یعنی لوگ اس سے سن کے سمجھنے لگے کہ اگر ہم گناہ کر بھی لیں تو بھی ہم بخش دیے جائیں گے۔ اس طرح بیان کرنے والا بدترین عالم۔ اور فرمایا دوسرا بدترین عالم وہ ہے کہ جو اس طرح خدا کے دین کو بیان کرے کہ اللہ کی رحمت سے سننے والوں کو مایوس کر، سننے والوں کو یہ لگے کہ ہم تو بخشے نہیں جائیں۔ تو امید اور خوف دونوں کو برابر رکھنا چاہیے، دین اس طرح سے بیان کرنا چاہیے جیسے کہ یہ روایات بیان کر رہے ہیں۔ دوسری روایت بہت خوبصورت طریقے سے سمجھایا امام نے اس روایت میں، روزہ بھی ہمارے اندر یہی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ روزے دار تنہائی میں بھی ہو، بھوک لگی ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کے، نہیں کھاتا، برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تنہا ہے، پھر بھی نہیں پیتا کچھ۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے خدا تو دیکھ رہا ہے، اگر میں نے کھا لیا تو جس کے لیے روزہ رکھا ہے ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے امام ائمہ نے کیسے سمجھایا۔ دوسری روایت باب الخوف والرجاء کی، راوی ہے اسحاق ابن عمار، قال قال ابو عبداللہ علیہ السلام یا اسحاق، یہ راوی کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا امام صادق علیہ السلام نے، اے اسحاق خف اللہ کأنک تراہ، اے کاش خدا ہمارے اندر یہ پیدا کر دے، یہ روزہ یہی پیدا کرنے آیا۔ مجھ سے امام نے فرمایا اے اسحاق اللہ سے اس طرح ڈرا کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کو تو دیکھ رہا ہو، اس کے سامنے گناہ کرے گا؟ تیری آنکھوں کے سامنے ہو اگر خدا کرے گا؟ تیری آنکھوں کے سامنے تو بچہ ہو تو گناہ نہیں کرتا، تیری آنکھوں کے سامنے ایک عام انسان معاشرے کا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ بھی ہو
اور تو دیکھ رہا ہو کہ وہ سامنے ہے تو بھی گناہ کا ارادہ کر کے باز آ جائے گا، چاہے گا چھپ کے کرے. تو اللہ سے ایسے ڈر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. وَإِن كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو یہ تو یقینی ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اگر تو نہیں دیکھ رہا تو یہ تو یقینی بات ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. فَإِن كُنْتَ تَرَىٰ أَنَّهُ لَا يَرَاكَ فَقَدْ كَفَرْتَ. اے اسحاق، اگر تو یہ نظریہ رکھے کہ اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا تو تو کافر ہو گیا، کیونکہ تو کسی اور کو اللہ سمجھ رہا ہے. حقیقی اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے. سمیع، سب سنتا ہے، بصیر، سب دیکھتا ہے. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو یہ سمجھے کہ اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا تو تو کافر ہو گیا. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَرَاكَ ثُمَّ بَرَزْتَ لَهُ بِالْمَعْصِيَةِ، اور اگر تو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر اس عقیدے کے باوجود تو اس کے سامنے گناہ کرے، فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ أَهْوَنِ النَّاظِرِينَ عَلَيْكَ، تو پھر تو نے اللہ کو دیکھنے والوں میں سے سب سے کم تر درجہ دیا ہے. اس لیے کہ کوئی بچہ بھی، کوئی عام انسان بھی دیکھ رہا ہو تو اہمیت دیتا ہے، گناہ نہیں کرتا. لیکن اللہ کو تو اتنی حیثیت بھی نہیں دے رہا کہ اس کے سامنے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی تو اس کے سامنے گناہ کرتا ہے. اس سے بہترین طریقے سے کیسے سمجھایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گناہ نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کے سامنے گناہ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ احساس کیا ہوتا ہے، میری جو عزت ہے اس کی نگاہ میں جب مجھے یہ کام کرتے دیکھے گا تو وہ عزت نہیں رہے گی. تو روزہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے خطبہ شعبانیہ کی روایت کے مطابق کیا فرمایا ہے؟ اس مہینے میں اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے اور تمہیں ان لوگوں میں شمار کیا جن کا اللہ احترام کرتا ہے، اللہ عزت کرتا ہے. تو جس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے خدا میری عزت کرتا ہے، وہ پھر گناہ نہیں کرے گا خدا کے سامنے کہیں یہ عزت خراب نہ ہو جائے جو اللہ نے اس مہینے میں مجھے عطا کی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اس باب کی چھٹی روایت کہ اے کاش اس روایت میں امام نے اس روایت کے مطابق، اصول کافی ہی کی یہ روایت ہے باب الخوف والرجاء کی، اس روایت میں امام کے بیان کی اے کاش سب کو سمجھ آ جائے کہ یہی حق ہے اور یہی عین قرآن ہے. قرآن نے بھی یہی باتیں کی. توجہ فرمائیے. روایت نمبر 6، راوی کہتا ہے قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، میں نے ان سے کہا ان قوما من موالیک، کہ بے شک ایک قوم ہے آپ کے موالیوں کی. موالی کسے کہتے ہیں؟ جو یہ کہتا ہو کہ میں ائمہ کی ولایت رکھتا ہوں، اسے کہتے ہیں مولا بھی کہتے ہیں، اور جمع کیا ہے؟ موالی. ٹھیک ہے نا؟ موالی جمع ہے، یعنی ولایت کا دم بھرنے والے. اب توجہ سے سنیں. اس شخص نے کہا کہ ایک قوم ہے آپ کے موالی کی، کیا کرتے ہیں؟ روٹین کیا ان کی؟ یلمون بالمعاصی، گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ نَرْجُو، اور مثلا کوئی ان سے کہے کہ کیوں گناہ کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمیں اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے. اب سمجھ آئے گا کہ امید کون رکھے. امام کو بتا رہا ہے کہ گناہ کی عادت ہے انہیں، گناہ نہیں چھوڑتے. کوئی پوچھے کیوں گناہ کر رہے ہو؟ کہتے ہیں نرجو، ہمیں اللہ کی رحمت کی رجا ہے، امید ہے، ہم بخشے جائیں گے. فقال، توجہ کیجیے، امام نے جواب میں فرمایا کذبوا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. کس بات میں جھوٹے ہیں؟ اس بات میں کہ یہ جو کہتے ہیں ہم اہل بیت کی ولایت رکھتے ہیں. کذبوا، یہ جھوٹ بولتے ہیں. لیسوا لنا بموالن، یہ ہماری ولایت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں.
یہ امام کا اعلان ہے۔ کذبوا، جھوٹ بولتے ہیں، لیسوا لنا بموالن، یہ ہماری ولایت رکھنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے موالی نہیں ہیں۔ تو پھر کون ہے؟ امام سے گویا سوال کیا جائے کون ہے؟ فرمایا اولئک قوم ترجحت بہم الامانی، یہ ایک ایسی قوم ہے جن کو ان کی من گھڑت آرزویں، جو باتیں ہم نے نہیں کی ان سے، انہوں نے اپنی من گھڑت آرزویں بنائی جنہوں نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ سمجھتے ہیں گناہ کرتے بھی رہے، نہ چھوڑے گناہوں کو تب بھی اللہ معاف کر دے گا، یا سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت بخشوا دیں گے ان کو۔ دیگر روایات میں اس کی بھی صراحت کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جن کی امانی، ان کی خود ساختہ آرزوؤں نے انہیں گمراہی کی طرف مائل کر دیا ہے۔ اور پھر آخری حصے میں فرمایا کون ہے خوف رکھنے والا اور کون ہے حقیقت میں امید رکھنے والا؟ فرمایا من رجا شیئا عمل لہ، جس کو کسی چیز کی رجا ہو، امید ہو، وہ اس چیز کے لیے عمل کرتا ہے۔ وَمَنْ خَافَ مِنْ شَيْءٍ هَرَبَ مِنْهُ، اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہو اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اگر اللہ کی رحمت کی امید ہے تو گناہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ کی رحمت گناہوں پر تو نہیں ہوتی کہ گناہ ترک کرو پھر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ جہنم سے ڈرتے ہیں تو کیسے لوگ ہیں کہ یہ گناہوں سے دور نہیں بھاگ رہے، حالانکہ گناہ تو جہنم میں لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن اور اہل بیت کی روایات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى فاطمة الزہراء سیدة نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي العسكري والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير۔ صلوات پڑھیں۔ دوسرے خطبے میں بھی ایک مرتبہ پھر تاکید اور نصیحت اپنے آپ کو پہلے اور پھر آپ کو کرنا چاہوں گا، تقوی الہی، خوف خدا۔ روزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تقوی کی صورتحال بہتر ہو جائے، گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائیں، نیکیوں کی عادتیں پڑ جائیں۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ماہ رمضان میں ہی وہ اچھے کام کرتے ہیں، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ماہ رمضان میں کنٹرول کر لیتے ہیں کہ چھوڑ دیں۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ماہ رمضان ختم ہو تو واپس اسی روٹین پہ چلے جائیں۔ اگر آپ مسجد میں زیادہ آ رہے ہیں ماہ رمضان میں تو سمجھ لیں اللہ یہی چاہتا ہے کہ سارا سال آپ آئیں۔ اگر آپ تلاوت قرآن زیادہ کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ نے یہی چاہا ہے کہ آپ کو تلاوت قرآن کی زیادہ عادت پڑ جائے، اور اسی طرح دیگر اچھے ہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ یہ مہینہ گزار کے اسی روٹین پہ واپس چلے جائیں۔ توجہ فرمائیے، ماہ مبارک رمضان 9 ہجری وہ مہینہ ہے، پہلی ماہ رمضان روایات کے مطابق اللہ کے نبی نے تبوک کے سفر کا قصد کیا اللہ کے حکم سے۔ گرمی بہت زیادہ تھی، ایک فصلیں کھجوریں وغیرہ باغات پک کے تیار تھے، 2 جس لشکر سے مقابلے پر جانا تھا وہ لشکر طاقتور ترین لشکر روم، اس زمانے میں یوں سمجھیں جیسے آج امریکہ وغیرہ، اس لشکر سے مقابلے کے لیے نکلنا تھا۔
تو مدینے کی فضا بڑی عجیب سی ہو گئی تھی. منافقین نے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ تو خودکشی ہے، اس موسم میں کون سفر کر سکتا ہے؟ جس نے غزوہ تبوک کے حالات جاننے ہو اور اللہ کی ڈانٹ دیکھنی ہو، سورہ توبہ کا مطالعہ کرے. سورہ توبہ کے مثلا تقریباً نصف سے تھوڑا پہلے سے لے کر آخر تک سارا غزوہ تبوک کے بارے میں. خدا فرماتا ہے کیوں نہیں نکل رہے تم؟ مگر تمہارا ایمان نہیں ہے کہ تمہارا اصلی گھر جنت میں؟ تو پھر کیوں موت سے ڈر کر رسول کی بات نہیں مان رہے؟ کیوں نہیں جا رہے؟ تم کہہ رہے ہو گرمی زیادہ ہے، اے رسول ان سے کہو جہنم کی گرمی اس سے اور زیادہ. جو یہ گرمی برداشت نہیں کر رہا اور جہنم میں اللہ اسے ڈالے گا، وہ برداشت کیسے کرے گا اگر تمہیں خدا پر ایمان ہے؟ تو بالآخر بہت سارے لوگ گئے اور کئیوں نے بہانے بنا کر نہیں گئے. میں کیوں مخصوصاً اس کا ذکر کر رہا ہوں؟ وقت بھی کم ہے، مجھے خطبے کو تمام کرنا ہے. یہ قرآن کی آیات ہم سے کیا کہتی اور ایسی دیگر آیات اور ایسے دیگر واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ مثلا کربلا ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو کربلا صرف یہ نہیں کہتی کہ امام حسین اس لیے قتل ہوئے کیونکہ کچھ لوگ حسین کو قتل کرنے آئے تھے. صرف قتل کا سبب یہ نہیں تھا، بلکہ حسین علیہ السلام اس لیے قتل ہو گئے کہ کچھ لوگ انہیں قتل کرنے آئے تھے اور کچھ لوگ جو اگر آ جاتے تو حسین قتل نہ ہوتے، وہ نہیں آئے تھے. یہ دو لوگ، ان دو لوگوں کی وجہ سے حسین قتل ہوئے. صرف قتل کرنے والوں کی وجہ سے قتل نہیں ہوئے، بلکہ وہ کہ جو اگر آ جاتے، جو حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، جو حسین کو جاتے دیکھ کے رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اگر وہ حسین کے ساتھ آ گئے ہوتے تو حسین کربلا میں شہید نہ ہوتے. بس کوئی بھی ظلم کب ہوتا ہے؟ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ظالم ظلم کا ارادہ کر لیا اس نے، بلکہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب تب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کی ذمہ داری تھی مظلوم کی حمایت کرنا، وہ لوگ میدان میں نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو ظالم اپنا کام کر گزرتا ہے. آج کئی دنوں سے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، کئی دنوں سے آپ کی قوم کی کچھ مائیں، کچھ بچیاں، کچھ بچے مزار قائد اعظم کے پڑوس میں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے. مجھے پتہ ہے بہت سارے تبصرے، بہت سارے کچھ لوگ ہیں جن کا کام صرف تبصرے کرنا ہوتا ہے، عمل کرنا نہیں ہوتا. ایک دفعہ تبصرہ کرے، اینالائز کرے، کسی نتیجے پہ پہنچے اور اس کے مطابق عمل کرے. کچھ تو ذمہ داری ہے نا. صرف تبصرہ کرنا بے ایمان کی ذمہ داری ہوتی ہے جو پریکٹیکلی نکلتا نہیں ہے باہر. وہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس بات کا گواہ ہے، اگر کراچی کی شیعہ آبادی کا 10%، 5% اگر صرف وہاں پہ چلے جاتے تو شاید جن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے رہائی کا اسیروں کی، شاید وہ کچھ زیادہ عقل سے سوچنے پر مجبور ہو جاتے، لیکن جاتے ہی نہیں. کیا ہو؟ اگر وہ مطالبہ برحق ہے، آئین پاکستان کے اجرا کا مطالبہ، یعنی ان کا مطالبہ کیا ہے کہ جو اس ملک کا قانون ہے وہ جاری کیا جائے، اس کے مطابق جو کسی پہ جرم ثابت ہو اسے سزا دی جائے. ہم نہیں کہہ رہے اگر میرا باپ مجرم ہے، میرا بھائی مجرم ہے، اس کو چھوڑ دو، نہیں کہہ رہے. کہہ رہے مجرم ہے، پتہ تو چلے مجرم ہے، پتہ تو چلے اس کو اتنی سزا ہوئی ہے، پتہ تو چلے وہ جیل میں ہے. ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ زندہ بھی ہے یا زندہ نہیں ہے. یہ جنگل کا قانون ہے. جو یہ کر رہے ہیں
اسی دنیا میں خدا یا آخرت میں خدا ان سے بدلہ لے گا، ان سے بدلہ لے گا۔ کوئی اور طریقہ ڈھونڈے۔ آپ قانون بنوا سکتے ہیں، جاری کروا سکتے ہیں، صاحبان اقتدار ہیں، آپ کوئی اور طریقہ ڈھونڈیے، یا پاکستان میں قانون بنوا دیجئے کہ نہیں، جس کو ہمارا دل چاہے گا ہم سمجھیں گے اٹھا لیں گے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے آواز بلند کرنے کا، یہ قانون پاس کرا دیں آپ۔ لیکن جب قانون پاکستان کا حق دے رہا ہے تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ آپ قانون کے کیسے رکھوالے ہیں جو خود قانون کو توڑ رہے ہیں۔ آپ پاکستان کے ہر طاقتور کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جب تیرے پاس طاقت ہو تو یہ قانون کمزور کے لیے ہے، تو توڑ سکتا ہے کیونکہ تو طاقتور ہے، کوئی تیرا گریبان نہیں پکڑ سکتا کیونکہ تو طاقتور ہے۔ یہ آپ میسج دے رہے ہیں کہ جو طاقت میں آ جائے اس کے لیے قانون نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کے رسول کا یہ پیغام ہے کہ تم سے پہلی قومیں تباہ اس لیے ہوئی تھی کہ جب کمزور جرم کرتا تھا سخت سزا دیتے تھے، اور جب طاقتور جرم کرتا تھا اس کے لیے نرمیاں کر دیتے تھے۔ یہ اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے مثلاً جو گئے، ہم نہیں کہہ رہے آپ ان کو چھوڑیں پکڑیں، آپ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے سزا دیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، آپ کی نظروں میں یہ مجرم ہے، لیکن وہ بڑے بڑے مجرم جو اس ملک کے خزانے کو لوٹ کر عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو آپ معاہدے کر لیتے ہیں چھپ چھپ کے، جب وہ آپ کو تھریٹ دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں۔ صرف کمزور پر ظلم کرنا ہے آپ نے۔ اللہ کی پکڑ سے ڈریں، اور میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کم از کم جا تو سکتے ہیں، اپنے وجود کا اظہار تو کر سکتے ہیں، قیامت کے دن کہہ سکے اے حسین ہم کربلا میں تو نہیں تھے لیکن ہم جہاں پر مظلوم تھے ان کی حمایت کے لیے کم از کم وہاں پہ جاتے ضرور تھے، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کی حمایت کے لیے بھی وہاں پر ضرور آتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔